الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، وَإِذَا كَانَتْ جُمْلَةً خَبَرِيَّةً اے ان التالی متضمن لحکایت خبر۔ یہاں پہ جو عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اذا کانت یعنی اذا کانت الجملۃ شرطیہ، کہ جب جملہ شرطیہ جملہ خبریہ واقع ہو۔ یہ کچھ بیان کیا تھا کہ در حقیقت یہ ایک اٹھتے ہوئے سوال کا جو ہے وہ جواب ہے، اور وہ سوال جو ہے وہ مصنف کی اس بات کے اوپر اٹھتا ہے کہ جب مصنف نے کہا کہ جس طریقے سے تبادر ہمیں ہوتا ہے کہ شرط اور جو جزا ہے ان کے درمیان کیا پایا جاتا ہے، لزوم کا جو ہے وہ رشتہ ہے، اتفاقی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں تبادر بتاتا ہے کہ اتفاقیات کے لیے جو ہے وہ جملہ شرطیہ کو استعمال اگر کوئی کرے گا تو وہ بطور مجاز کے جو ہے وہ کرے گا، وگرنہ جملہ شرطیہ کی جو حقیقت ہے اور حقیقی معنی ہے وہ یہی ہے کہ دو چیزیں آپس میں جڑتی ہوں اور لزوم ہو تو تبھی جا کے جملہ شرطیہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الجملۃ الشرطیہ وضعت بهذا المعنى، ہاں وہ زیادہ واضح ہے، اس میں ہے ہاں کہ جملہ شرطیہ کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ لزوم کے لیے، کہ ان هناك یوجد تلازم بین المقدم والتالی، اما اذا یوجد هناك اتفاق بین المقدم والتالی فلا یوضع له جملۃ الشرطیہ، وضع نہیں کیا گیا، لیکن اگر جملہ شرطیہ اس کے لیے بولا جائے گا تو فبالعنایت ہے، ٹھیک ہے، بالعنایہ ہوگا، قرینہ کی وجہ سے ہوگا، مجازن ہوگا، وگرنہ وضع جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کے اوپر دلیل کیا دی؟ تبادر دی، کہ کوئی بھی جملہ اگر بولے گا تو پہلی بات ذہن میں کیا آتی ہے کہ بھئی یہ شرط اور جزا جو دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو تلازم ہوگا، تو تبھی تو اس نے کہا ہے کہ اگر زید ہے تو اس کا احترام کرو، اس کا مطلب احترام کرنا جڑا ہوا ہے اس کے آنے کے ساتھ، تو یہ چیز پہلے ذہن میں ہماری آتی ہے۔ اور تبادر کا مطلب ہی کیا ہے کہ انسباق المعنی من حق اللفظ، کہ لفظ کے بولنے سے جو معنی آپ کے ذہن میں پہلے آئے وہی کیا ہوتا ہے، اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے، بغیر قرینہ کے۔ من حق لفظ کیا مطلب ہے؟ خود لفظ کی وجہ سے آئے، کسی اور قرینہ کی وجہ سے نہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ان کا نقطہ کیا تھا کہ لزوم تو ہے دو چیزوں کے درمیان اور ترتب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ترتب تو انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ جو مقدم ہے وہ سبب بنتا ہے کس کے لیے؟ تالی کے لیے، اور یہاں پہ انہوں نے کہا تھا سبب سے مراد ہماری وہ علم معقول والا سبب نہیں ہے کہ جسے علت تامہ کے معنی میں یا جو ہے وہ مقتضی کے معنی میں لیا جاتا ہے، بلکہ ہماری سبب سے کیا مراد ہے کہ جس کے آنے سے کوئی دوسری چیز اس کے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب ترتب میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پہ ایک چیز آتی ہے اور دوسری اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ بعد میں آتی ہے، موقوف ہوتی ہے، ترتب اسے ہم کہتے ہیں۔ اس ترتب کے اوپر انہوں نے دلیل کیا دی؟ وہ بھی تبادر دی، کہ کوئی اگر جملہ بولتا ہے کہ ان جاءک زید فاکرمہ، تو یہاں سے ذہن کا تبادر کس طرف جاتا ہے کہ وجوب اکرام موقوف ہے کس کے اوپر؟ مجیء زید کے اوپر، تو لہٰذا مجیء زید مقدم سبب ہو گیا اور وجوب اکرام کو ہم کیا کہیں گے؟ مسبب کہیں گے۔ لیکن یہ اصولی اصطلاح میں کوئی علت معلول کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ کوئی کہیں کہ جی آگ اور حرارت کو لے کر ہو، اس طرح کی بات۔ اور اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ وجوب اکرام موقوف ہے، کس کے اوپر موقوف ہے؟ مجیء زید کے اوپر۔ یہ توقف والا معنی، ترتب والا معنی کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی تبادر سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس بات کے اوپر، ترتب والی بات کے اوپر اعتراض اٹھا، ٹھیک ہے۔ شنو الفرق بین التعلیق والترتب؟ تعلیق کی اقسام کی جاتی ہیں، تو تعلیق بھی معنی کیا ہے؟ ترتب کے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے جا کے ایک تفصیلی بحث ہے کفایہ میں، توقف، ترتب، تعلیق، ہاں ان میں کیا فرق ہوتے ہیں۔ ہاں یہاں پہ بس یہ عطف تفسیری لگاتے ہیں، وہ عطف تفسیری لگا کے سب کو جو ہے وہ ایک چیز بنا دی، ٹھیک ہے۔ معنی تعلیق یعنی اگر یہ سوال ہو کہ تعلیق کا کیا معنی ہے مصنف کے نزدیک، تو ہم کہیں گے معنی تعلیق ہوا ترتب تالی علی المقدم، ہاں بأن یکون المقدم سببا له والتالی متوقف وجود تالی موقوف علی وجود شرط یا علی وجود المقدم، آپ یوں کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ ترتب کی تعریف کرتے ہیں۔ ترتب کہاں سے استفادہ ہوتا ہے؟ تبادر سے استفادہ ہوتا ہے، یعنی جملہ شرطیہ بولا ہی تب جاتا ہے کہ جب پہلے کے آنے کے بعد دوسری چیز کیا اس کے اوپر آتی ہو، یعنی پہلا سبب بنتا ہو اور دوسرا اس کے لیے کیا بنتا ہو؟ مسبب بنتا ہو، یعنی پہلے کے اوپر دوسری چیز مترتب ہوتی ہو، پے در پے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پہلے کے آنے کے بعد دوسری چیز اس کے بعد آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی پہلا آئی نہیں ہو دوسری پہلے سے آ جائے، کہ وجوب اکرام زید پہلے سے آ جائے اور جو مجیء زید ہے وہ بعد میں، ایسا نہیں ہوگا۔ وجوب اکرام زید آئے گا ہی تبھی کہ جب زید کیا کرے گا؟ آئے گا۔ ترتیب یعنی اس کے درمیان، ترتیب کیا مطلب کہ پہلے نمبر پہ، اسی وجہ سے مصنف نے کہا نا کہ وَمِنْ هُنَا سَمَّوْا الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنْهَا شَرْطًا وَمُقَدَّمًا، یہ جو جملہ بولا، ٹھیک ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے نام دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو شرط کو مقدم کا نام کیوں دیا؟ کیونکہ وہ ہوتے ہی پہلے نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پہلے اور بعد والی ترتیب ہے نا کہ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ شرط آئے گی اور دوسرے نمبر پہ کیا آئے گا؟ آپ کا وہ جزا آئے گی، تو اسی وجہ سے شرط کو مقدم کہتے ہیں کہ جس کا وجود مقدم ہوتا ہے اور اس کے وجود کے اوپر کیا آتا ہے؟ دوسرا وجود کیا کھڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصول ہوگا تو دوسرے کا اصول ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، یہ بھی بات ٹھیک ہے، وجود النہار موقوف علی طلوع الشمس، ہاں، لیکن اگر کوئی الٹ دے ہاں، اذا کان النہار موجود فالشمس طالعہ، تو ہم اسے کہیں گے یہاں پہ ترتب نہیں ہے، ترتب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہی مصنف کے اوپر اعتراض اٹھا نا، مصنف کے اوپر اعتراض کہا کہ بھی آپ کی بات جو ہے وہ ترتب والی جو آپ کہہ رہے ہیں، مصنف کا دعویٰ کیا ہے کہ جملہ شرطیہ کو وضع کیا گیا ہے ترتب کے لیے، وضع ہے، اور وضع کے اوپر انہوں نے دلیل کیا قائم کی؟ تبادر قائم کی، کہ کوئی بھی جملہ شرطیہ بولے گا تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ بھی پہلے کا وجود آئے گا تو بعد میں دوسرے اس کا وجود آئے گا، ترتب ہے، یہ ذہن میں آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی بات جملہ انشائیہ میں درست ہے، جملہ انشائیہ کہ جہاں پہ کیا ہوتا ہے حکم تکلیفی ہو یا حکم وضعی ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ بات درست ہے کہ ان جاء زید فاکرم، جیسے ہم مثال لے لیں اذا بلغ الماء قدر قرن لم ينجسه شیء، وہاں پہ انشاء میں تو یہ بات درست بنتی ہے، لیکن جب خبر کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے، بلغ الماء قرن لم ينجسه شیء، تو یہ تو اخبار ہے نا، یہ انشاء نہیں ہے۔ ہاں، اذا بلغ الماء قدر قرن لا ينجسه شیء، یہ خبر ہے، اور یہ خبر اسے کہتے ہیں فی مقام الانشاء ہے، خبر ہے لیکن مقام انشاء یہ حکم وضعی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ خارج میں ہم خبر نہیں دے رہے کہ بھی پانی کھڑا ہوا ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا، نہیں، شریعت باقاعدہ حکم بنا رہی ہے کہ پانی ہے، اس کے ساتھ نجاست بھی لگی، اب شریعت کا حکم آ گیا کہ اس پانی کو نجس نہیں کہنا بھائی، کیونکہ نجاست اور طہارت کیا ہے؟ شریعت کے احکام ہے۔ خبر میں کیا ہوتا ہے؟ خبر میں ایک ہوتا ہے واقعہ ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے کہ جو خارج میں ہو چکا ہے، اس کا شریعت کے کہنے اور نہ کہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کرنی ہوتی ہے؟ حکایت کرنی ہوتی ہے، خبر دینی ہوتی ہے۔ مثلا پانی گندا ہو چکا ہے پہلے سے، تو آ کے کوئی آپ کو بتایا کہ جی پانی جو ہے وہ گندا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی آ کے خبر دے دے کہ پانی کے اندر اگر اتنی مٹی گرے گی تو پانی کیا ہو جائے گا؟ گدلا ہو جائے گا، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ واقعے سے کیا دینا ہوگی؟ خبر دینے ہوگی۔ جبکہ پانی کا نجس اور پاک ہونا یہ قانونی چیزیں ہیں، اعتباری چیزیں ہیں، واقعے میں آپ عرف میں کہیں کہ پاک نجس کیا ہوتا ہے، وہ تو شریعت نے کہا بھی اس کو پاک سمجھنا ہے، اس کو نجس سمجھنا ہے، ہم چپ کر کے مانتے آ رہے ہیں، قانونی چیز ہے نا یہ۔ تو پانی کے گندے اور صاف ہونے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، گندے اور صاف ہونے بات ہے تو اسے آپ خبر کہہ لیں کہ یہ ٹھیک ہے جی خبر ہے، تو اگرچہ جملہ آپ کی بات درست ہے کہ ہے جملہ خبریہ ہے، لیکن یہ مقام انشاء میں چونکہ آیا ہے، اس سے حکم وضعی کی آواز ہو رہا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو یہ بات آپ کی سمجھ آتی ہے کہ جب شریعت انشاء کرنا چاہ رہی ہے نا کسی حکم کو، چاہے حکم وضعی کو انشاء کر رہی ہے یا جو ہے وہ حکم تکلیفی کو انشاء کر رہی ہے، تو مقام انشاء میں اگر جملہ بولا جائے گا تو ہم آپ کی بات قبول کرتے ہیں کہ تبادر موجود ہے، اور ہمارے ذہن میں یہی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ بھی یہ چیز پہلے ہوتی ہے، مقدم ہوتی ہے، اور اس کے اوپر مرتب ہوتی ہے، مترتب ہوتی ہے تالی۔ انشاء کی حد تک درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن اخبار میں کہ ایک بندہ جو ہے واقع سے خبر دے رہا ہو، تو وہاں پہ بھی ضروری ہے کہ وہ واقع میں اور فطرت میں اور نیچر میں جس طریقے سے ترتب کا ایک سسٹم ہے کہ نیچر میں پہلے کیا چیز آتی ہے اور بعد میں کیا چیز آتی ہے، کیا وہ اس کا بھی خیال رکھے اخبار میں؟ کہتے ہیں کہ اخبار میں اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جملہ خبریہ ہو اور
اس میں شرط اور جزا استعمال کیے گئے ہوں اور خبر دینے کا مقصد کیا ہو کسی واقعے اور خارج سے خبر دینا ہو تو اور اس میں آپ یہ دعویٰ کریں کہ واضح کیا گیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ مقدم کو لایا جائے، جو چیز پہلے آتی ہے وجود میں، خارج میں جو چیز وجود میں پہلے آتی ہے اس کو لایا جائے، پھر جو ہے وہ کس کو بولا جائے جی جزا کو لایا جائے. یعنی جس طریقے سے خارج اور نیچر میں چیزوں کا وجود اللہ نے بنایا ہے ان کا ترتب ہے، اسی ترتب کے تحت جو ہے وہ جملہ شرطیہ کو ڈالا جائے. اگر کوئی اس خارجی جو ایک نیچر میں تعلق ہے اگر اس تعلق کے مطابق وہ جملے کو نہیں ڈالے گا تو پھر آپ کیا کہہ دیں گے کہ یہ جو جملہ شرطیہ ہے اس نے مجازاً استعمال کر دیا ہے، یہ اس کی جملے کو اس نے کیا ہے معنی حقیقی میں اور معنی موضوع لہو میں استعمال ہی نہیں کیا، معنی وضعی سے کیا جملہ شرطیہ کو ہٹا دیا. تو یہ جو آپ کا دعویٰ ہے نا کہ اس نے جملہ شرطیہ کو معنی وضعی سے ہٹا دیا، یہ دعویٰ کیا لگ رہا ہے آپ کا بعید لگ رہا ہے. یہ بات جو ہے وہ ہمارے ذہن کو آپ کہتے ہیں لگتی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں لگتی؟ انہوں نے کہا کہ ایک مثال عام طور پہ استعمال ہوتی ہے لوگوں کے ہاں، وہ کیا کہتے ہیں کہ انکان النہار موجوداً فشمس طالعۃ. وہ کہتے ہیں میرے بیٹے باہر دیکھو دھوپ نکلی ہوئی ہے، اگر دھوپ نکلی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب نہار جو ہے وہ کیا نام ہے سورج کیا نکلا ہوا ہے. اگر باہر دھوپ موجود ہے تو یہ دلیل ہے کس بات کی سورج نکلا ہوا ہے. انکان النہار موجوداً اگر دن ہے تو سورج نکلا، ہاں اگر دن ہے تو سورج نکلا ہوا ہے. ترتیب الٹ کر دی نا بندے نے، صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اب اسے کہیں کہ بھئی آپ نے یہ جملہ بولا ہے یہ جملہ وضعی آپ نے نہیں بولا، معنی موضوع لہو سے آپ ہٹ گئے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو کیا آپ اپنے مزاج کے مطابق وجدان سے پوچھیں کیا آپ کو یہ جملہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس نے اسد کو جو ہے وہ شیر کے معنی میں بول دیا؟ ایسے تو آپ کو نہیں لگ رہا. ان کا نیچر جس طریقے سے عام جملے حقیقی استعمال کرتے ہیں انہوں نے ویسے ہی بولا ہے کہ انکان النہار موجوداً فالشمس طالعۃ. یہ اس نے جو خبر دی ہے تو یہ جو اس کا خبر دینا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ایک مقدم رکھا، مقدم کے اوپر اس نے کیا ہے وہ ترتب کیا، حالانکہ ترتب یہاں پہ ہے ہی نہیں. صحیح بات ہے. ترتب نہیں ہے بلکہ بالعکس ہے. عکس کیا ہے کہ تالی کے اوپر مقدم کیا ہوتا ہے مرتب ہوتا ہے. تالی تو مرتب نہیں ہو رہی مقدم کے اوپر. بالکل صورتحال الٹ ہے. الٹ صورتحال کے باوجود اس طرح کے جملہ استعمال کرنا حقیقی استعمال کہلاتا ہے، مجازی استعمال نہیں کہلاتا. اور آپ کا کیا دعویٰ ہے کہ جملہ شرطیہ سے ہمارے ذہن میں تبادر کیا ہوتا ہے کہ جی مقدم ہمیشہ کیا ہوگا مقدم ہوگا، وہی علت بن رہا ہوگا، وہی سبب بن رہا ہوگا اور جو جزا آئے گی اس کے اوپر مترتب ہو رہی ہوگی. مفروض یہ ہے کان النہار موجوداً فالشمس طالعۃ، یہ اپنے حقیقی معنی میں یہ مفروض. ہاں مفروض یہ ہے کہ یہ اس جملے کا استعمال حقیقی کیا گیا ہے. اچھا کون کس معنی میں کیا گیا؟ ترتب میں کیا گیا ہے. صحیح. یعنی ہم یوں بناتے ہیں نا کہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ وضعت الجملۃ الشرطیۃ للترتب صحیح. للتبادر، تبادر دلیل ہوگی. یہ ان کا خلاصہ ہو گیا کہ جملہ شرطیہ کو واضح کیا گیا ہے ترتب کے لیے اور دلیل ہمارے پاس کیا ہے تبادر ہے. اب ہم نے ان کو ایک جملہ شرطیہ دیا کہ انکان النہار موجوداً فالشمس طالعۃ، اس میں ترتب ہے ہی نہیں لیکن یہ ہے بھی حقیقی، لیکن یہ اس کا استعمال بھی حقیقی ہے. صحیح. تو کوئی بندہ بھی اس جملہ شرطیہ کو مجازی نہیں کہتا. اچھا. ٹھیک ہے. اس جملہ سے آپ تبادر کریں. کسی بندے نے بولا کہ اگر جو ہے وہ نہار موجود ہو تو سورج کیا ہے موجود ہوگا، تو کیا اس جملے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں ترتب آتا ہے یا نہیں آتا؟ کہتے ہیں کوئی ترتب نہیں آتا ہمارے ذہن میں. صحیح بات. ہم ترتب کی طرف جاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور جملہ انہوں نے کہا جسے متضاعفین کہتے ہیں کہ ان کان خالد ابنا لزید فزید ابوہ، بات ہے. کہ اگر خالد جو ہے وہ زید کا بیٹا ہوگا تو زید اس کا کیا ہوگا؟ باپ ہوگا. اب اس میں ترتب کیا ہے؟ آپ ترتب تو نہیں بنا سکتے، دونوں ایک برابر کی چیزیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو جملے بولے جاتے ہیں کہ اگر زید اس کا بھائی ہوا تو وہ اس کا بھائی ہوگا، اگر جو ہے وہ دن نکلا ہوا تو سورج موجود ہوگا، تو کسی بندے کے ذہن میں بھی تبادر ترتب کا نہیں ہوتا بھائی. ٹھیک ہے. ایسے ڈھیروں جملے ہیں نہیں. ہاں ان میں ترتب ذہن میں آتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو عرف میں اور کلام میں بولے جاتے ہیں اس میں کوئی ترتب نام کی چیز لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی کہ بھئی اب جو ہے وہ آپ ادھر بیٹھنے سوچنے لگ جائیں یہ انڈا پہلے آیا یا مرغی پہلے آئی. ٹھیک ہے. یہ سورج پہلے آتا ہے یا دھوپ پہلے آتی ہے. اس طرح کے جھنجٹ میں لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ترتب کدھر گیا بھی آپ کا؟ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ جملہ شرطیہ کو جب بھی بولا جاتا ہے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ترتب آتا ہے سیدھا سیدھا. ترتب کہ جی مقدم سبب ہے اور جو تالی آ رہا ہے وہ اس کا مسبب ہے. تو سبب مسببیت کی گیم اصلاً ذہن میں آتی نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے اس کے الٹ گیم آ جائے ذہن میں، جیسے کہ یہ آپ کو مثال دی انکان النہار فالشمس، انکان النہار موجوداً فالشمس طالعۃ.
ہو سکتا ہے الٹ گیم آئی نہیں، ترتب کی کوئی بات ہی نہ ہو، دونوں متضائفین ہو. تضائف جو منطق میں ہم پڑھتے تھے کہ ہر ایک کا تصور دوسرے کے تصور کے اوپر موقوف ہے، کوئی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے وہ علت اور معلول نہیں بن رہی. ٹھیک ہے، تو یہ مصنف کے اوپر کیا ہو گیا، اعتراض ہو گیا. کس بات کے اوپر اعتراض ہوا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جملہ شرطیہ واضح ہوا ہے کس کے لیے جی، ترتب کے لیے، اور دلیل کیا دیتے ہیں، تبادر ہے جی، انسباق الذہن ہے کہ ذہن چلا جاتا ہے اس معنی کی طرف لفظ سنتے ہی. ہم کہتے ہیں یہ جملہ شرطیہ ہم آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ہم نے، اس جملہ شرطیہ کو سننے سے کس کا ذہن ترتب کی طرف جاتا ہے، بلکہ ترتب کے الٹ چلا جاتا ہے یا ترتب کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ تو مصنف یہاں پہ جواب دے رہے ہیں کہ بھئی میں اپنی ترتب والے نظریے کے اوپر باقی ہوں، یہاں پر بھی ترتب ہے اور سب کا ذہن ترتب کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں جو ترتب بن رہا ہے وہ دو چیزوں میں کیا ہے ترتب آپ مکس اپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے کہا نا کہ خارج میں ترتب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، خارج میں واقع میں اسے ہم کیا کہتے ہیں، محکی عنہ، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے محکی عنہ، جس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں، حکایت کر رہے ہیں کہ وہ جو محکی عنہ ہے وہ خارج میں وہ اس میں سے ہم دیکھیں کہ پہلے نمبر پہ کون سی چیز وجود میں آتی ہے اور اس کے اوپر دوسری کون سی متوقف ہے، اس کی طرف کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات درست ہے. ٹھیک ہے کہ خارج میں بھئی سورج پہلے نکلتا ہے، دھوپ پہلے آتی ہے، دن پہلے ہوتا ہے، سورج پہلے ہوتا ہے، دونوں آپ میں سے علت کون ہے، معلول کون ہے، اس کی طرف جملے سے اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. جملے کا جملہ آپ کو کیا بتاتا ہے، اخبار بتاتا ہے، حکایت بتاتا ہے. جملہ شرطیہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے دو خبریں رکھ رہا ہوں اور میری جو ایک اخبار ہے وہ دوسری اخبار کے اوپر مترتب ہوتی ہے، میری ایک حکایت دوسری حکایت کے اوپر کیا مترتب ہوتی ہے. خارج میں کیا ہوتا ہے میرا اس سے لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ جو گفتگو کرنے والا ہے وہ کوئی سائنسدان نہیں ہے کہ وہ چیزوں کے جو ہے وہ علت اور معلول کے متعلق گفتگو کر رہا ہو. گفتگو کرنے والا متکلم انسان ہے، اس نے اپنی ایک خبر کو دوسری خبر سے جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، محاورتی گفتگو ہے. محاورتی گفتگو میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو دوسری خبر ہے پہلی خبر سے جڑی ہے یا نہیں جڑی، وہ اپنی طرف سے جوڑ رہا ہے. بھائی اس کے ذہن میں ترتب ہے اور وہ دوسروں کو بھی ترتب سمجھانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں جو خبر ہے نا، کون سی خبر، کہ اگر دن موجود ہوا، یہ خبر ہے، دن کا موجود ہونا خبر ہے، اس کے اوپر ان لگا دیا، النہار موجود ان کان نہار موجودن، یہ خبر ہے. جب یہ خبر وہ کہتا ہے کہ جب یہ میں خبر دوں گا نا آپ کو کہ نہار موجود ہے، تو اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ خبر بھی دوں گا. کون سی خبر دوں گا، کہ سورج نکلا ہوا ہے. تو وہ ایک اخبار کو دوسری اخبار سے جوڑ رہا ہے، نہ کہ ایک حقیقت کو دوسری حقیقت سے جوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک حکایت کو دوسری حکایت سے جوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے خبر دو کہ آج چھٹی ہے، چھٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ مجھے خبر دیتے ہیں نا کہ آج چھٹی ہے تو میں آپ کو سیدھی خبر دوں گا کہ آج کیا جمعہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کہیں گے چھٹی تو جمعے پہ موقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ جمعہ چھٹی پہ موقوف نہیں ہے، اس طرح کی. وہ کہتے ہیں بھائی اس سے مجھے لینا دینا نہیں ہے، میں آپ کو خبریں کیا جوڑ کے دے رہا ہوں. مجھے آپ یہ خبر بتائیں کہ زید آیا ہوا ہے تو میں فوراً خبر دوں گا کہ وہ کیا، پھر ٹھیک ہے، ہاں درس ہوگا. یہ صرف خبریں، اس سے کیا کہتے ہیں، ایک خبر کو دوسری خبر کے ساتھ جوڑنا ہے، ایک خبر کو مترتب کرنا ہے دوسری خبر کے اوپر. تو مصنف نے کیا دعویٰ کیا، مصنف کہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ جو یہ ہے کہ جملہ خبریہ واضح ہوا ہے ترتب کے لیے. ترتب سے مراد ہمارے محکی عنہ کا اور خارج کا ترتب مراد نہیں ہے کہ آپ جو ہے فلسفی کے اوپر اور فطرت کے اوپر اور اس قوانین کے اوپر بحث کرنے لگ جائیں، بلکہ ہماری ترتب سے کیا مراد ہے کہ ایک حکایت مترتب ہوتی ہے دوسری حکایت کے اوپر، کہ ایک جملے کا کہنا موقوف ہوتا ہے ایک دوسرے جملے کے اوپر. بس یہ چیز ہے، اور اس چیز کو سب کیا ہے بیان کرتے ہیں. مصنف کا دعویٰ تو یہ ہے نا کہ ترتب سے ان کی مراد یہ ہے کہ تالی مقدم پر معلق ہے، ان کا تو یہ ہے نا، یا تالی کا جو وجود ہے وہ منحصر ہے. مثلا یہ کہاں پہ ہے، یہ جملہ شرطیہ میں کہ جب ایک بات کس کی ہوتی ہے، اعتبار کی ہوتی ہے، قانون کی بات ہوتی ہے. ان کا تو دعویٰ معذرت جملہ انشائیہ میں. اچھا ہاں، مصنف کہتے ہیں کہ جملہ انشائیہ میں چونکہ اس کی ساری کی ساری حقیقت واقع اور خارج میں نہیں ہوتی، اس کی ساری کی ساری حقیقت انشاء میں ہے کہ آپ اپنے جملے سے کس چیز کو انشاء کرنا چاہ رہے ہیں. انشاء اور اخبار کا فرق پتہ ہے نا، کہ انشاء میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک چیز کا اعتبار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ لڑکا لڑکی تھے، دونوں کا آپس میں کیا ہے ریلیشن رکھنا، جنسی تعلقات رکھنا حرام ہے،
آپ نے کہا کہ میں نے جملہ بولا انکحتو کا، ٹھیک ہے، اس نے بولا قبلتو، تو یہ جملہ بول کے ہم نے انشاء کر لیا ہے. کس کو جی انشاء کیا؟ نکاح کو. ہم کہہ دکھاؤ کدھر نکاح انشاء ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کہہ بھی انشاء کیا ہے نا، مان لو انشاء کیا ہے، اعتباری چیز ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ انشاء کی واقع اور خارج میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ اعتباری چیز ہوتی ہے. حقیقت ہوتی بھی ہے واقع میں. مثلا میں کہوں ان کو اضرب زیدہ، انہوں نے ٹھڑاپ مارا، نہیں وہ مارنے میں ہے نا، وہ جب ماریں گے تو تب ہے نا، ہاں تب ہو جائے ہاں. وغیرہ امر میں تو کیا، آپ نے تو امر ان کو دے دیا نا، امر کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے نا، اس کی تو خارج میں آپ کہیں اضرب زیدن، خارج میں دکھاؤ کدھر ہے. اسی وجہ سے انشاء میں کیا کہتے ہیں کہ جتنے بھی انشائی جملے ہیں ان کو صدق اور کذب کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے، کیونکہ واقع ان کا خارج ہے ہی نہیں. آپ کہیں اضرب زیدن یہ بندہ سچا یا جھوٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انکاح تو قبلتو میں ہم نے کیا ہے نکاح کو انشاء کیا، کہ سچے جھوٹا کیسے کہنے، وہ کہہ رہے کیا ہے انشاء کیا ہے، ختم بات. تو انشاء میں مصنف کی بات کس کی ہے کہ وہ سبب کون سا ہے؟ حقیقی ہے، کہ خود وہ انشاء جو ہے نا انشاء ہو جائے گا، کہ پہلے کے آنے سے دوسری چیز کیا ہو جائے گی؟ انشاء ہو جائے گی. لیکن اخبار میں مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پہ اب وہی والی انشاء والی بات لے کر نہ آئیں. اخبار میں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے واقع، ایک ہوتا ہے آپ کا خبر دینا. تو اخبار میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اخبار میں ترتب سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے کہ خبر ایک خبر کا آنا دوسری خبر کے اوپر کیا موقوف ہوتا ہے، نہ کہ اخبار میں ہماری مراد ہوتی ہے کہ ایک واقع جو خارج میں ہے اس کا آنا دوسرے واقع کے اوپر کیا موقوف ہے. یعنی مصنف کا انشاء میں الگ ترتب کا مفہوم ہے، مفہوم ایک ہی ہے، کیونکہ انشاء کی واقع ہوتا نہیں ہے نا. آپ مصنف کہیں کہ انشاء میں واقع کو آپ یوں سمجھنے کے لیے یوں کہہ دیں کہ مصنف انشاء میں جو بات کرتے ہیں وہ دو تفصیل نہیں دیتے کہ ایک جو ہے وہ جملہ ہے اور ایک ہے اس کا انشاء ہونا ہے، کیونکہ وہاں پہ جملہ انشاء ایک ہی بات ہے نا، ٹھیک ہے. وہاں پہ کوئی دو انشاء یعنی انشاء اضرب سے ہٹ کے کوئی اور انشاء نام کی چیز تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں ایک ہی بات ہے. جبکہ خبر میں دو باتیں آپ کرتے ہیں کہ جی ایک آپ کی حکایت ہے، ایک ماہ کی یونان ہوا ہے، ایک اخبار ہے، ایک خبر ہے. تو چونکہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں تو یہاں پہ وضاحت دینا پڑی، وہاں پہ ایک ہی چیز تھی تو اسی وجہ سے کہہ دیا کہ جی مقدم کی وجہ سے تالی کیا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. نہیں اگر میں عقائد ازل مظفر سے سوال کروں کہ آپ نے جو جملہ انشائیہ شرطیہ میں جو ترتب کے معنی بیان کیے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وجود التالی بوجود المقدم، تعلیق التالی علی المقدم، کیا یہی آپ معنی لیتے ہیں ترتب کے جملہ خبریہ میں؟ آپ ہاں وہ کہتے ہیں یہ، ہاں وہ کہتے ہیں ہاں یہی جملے لیتے ہیں، یہی معنی لیتے ہیں. لیکن ہم کیا لیتے ہیں وہاں سے خود خبر کے وجود کو دوسری خبر کے وجود کے اوپر رکھتے ہیں، وہاں واقع کو کیا نہیں رکھتے. اور انشائیہ میں واقع کو رکھتے ہیں آپ؟ انشائیہ میں واقع کو رکھتے ہیں کیونکہ اس کی ساری انشاء ہے ہی واقع نا، وہ دو چیزیں تو نہیں ہیں. آپ کہیں اچھا انشاء میں واقع کو رکھتے ہیں، خبر واقع ہے، انشاء میں واقع نہیں ہوتا. انشاء واقع ہوتے نہیں، انشاء خود واقع ہے نا، خود نفس انشاء وہ خود واقع ہے. یہاں پہ اخبار واقع نہیں ہے، مخبرانہ واقع ہے. یا بعض علماء کیا تعبیر کرتے ہیں کہ اخبار واقع نہیں ہے، خبر واقع ہے، ٹھیک ہے، خارج واقع ہے نا. تو انشاء میں تو یہ دو باتیں نہیں ہوتی نا. انشاء تو خود انشاء ہی واقع ہے، واقع ہوتی نہیں ہے، یا خود وہ واقع ہوتا ہے. آپ یوں کہیں انشاء خود واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ساری حقیقت اور واقعیت کیا ہے؟ بنفس الانشاء ہے، خود انشاء ہی ہے. انشاء میں یہ کہہ دیں کہ خارج نہیں ہوتا، یہ آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے. انشاء میں خارج نہیں ہوتا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انشاء میں واقع نہیں ہوتے، خارج نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ خود انشاء ہی ہوتا ہے. یعنی یہ عبارت اوپر تھی نا، فَإِذَا كَانَتْ جُمْلَةً إِنشَائِيَّةً، نیچے کیا لکھو؟ وَإِذَا كَانَتْ جُمْلَةً خَبْرِيَّةً. اذا كانت جملة انشائیة، وہاں پہ انہوں نے کیا لکھا؟ فإنها تدل على تعلیق الحکم علی الشرط، کہ وہ دلالت کرتا ہے کہ حکم کس کے اوپر معلق ہے؟ شرط کے اوپر، یعنی ترتب ہے. نیچے کیا کہا؟ وإذا كانت جملة خبریة، خبریہ کیا مطلب؟ ان التالی متضمن لحکایت خبر، کہ وہاں پہ تالی کیا ہوتا ہے؟ متضمن ہوتا ہے کسی خبر کی حکایت کو. تالی میں کسی حکم کا انشاء نہیں ہوتا، کسی خبر کی حکایت ہوتی ہے. فإنها تدل، تو پس یہ دلالت کرتا ہے کہ علی تعلیق حکایت ہی حکایت الخبر، نہ کہ نفس الخبر، کہ حکایت جو ہے وہ معلق ہو چکی ہے کس کے اوپر؟ مقدم کے اوپر. تو خبر سے یہ لوگ کیا مراد لیتے ہیں؟ واقع لیتے ہیں. اس کے مقابلے میں کیا رکھتے ہیں؟ حکایت رکھتے ہیں، یا اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اخبار بھی کہہ سکتے ہیں. کہ جملہ خبریہ میں تعلیق کس کی ہوتی ہے؟
تعلیق الاخبار علی المقدم ہوتی ہے، نہ کہ تعلیق الواقع علی المقدم، یہ چیز نہیں ہوتی، یا تعلیق الخبر علی المقدم نہیں ہوتی۔ یہ بڑا میں دیر آیا ہوں کیا، یا کوئی سبق مجھ سے مس ہوا ہے؟ ہاں کیا میں نے کوئی مس تو نہیں کی اصول کلاس؟ مس کی ہے نا آپ نے؟ مس کی ہے نا؟ ہاں نا، جبھی تو کہیں کچھ اکھڑا اکھڑا سا محسوس ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ آپ تو کہہ رہے تھے آپ نے سنی ہے یہ درس۔ یہ والا نہیں، وہ لمحہ والا میں عرض کر رہا تھا۔ ہاں بس اسی وجہ سے آج آپ کو ٹائم، جبھی ہے نا اوپر اوپر سے جاری میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو ہم بھی سارے پریشان ہیں، آج کیا ہو گیا ابھی صاحب کا؟ ہاں میں سن گیا یار، میں بھی دیکھ رہا ہوں آگے تو اتنے ہی سوال ہوتے ہیں۔ ہاں وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج میں ہی رہ رہا ہوں، اتنا ہضم کیوں نہیں ہو رہا جلدی جلدی؟ چلیں، فتقصیر منا منکم، چلیں صحیح ہے۔ یہ عبارت غور کیجیے گا کہ فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ تعلیق حکایتہ علی المقدم، کہ حکایت خبر معلق ہو چکی ہے کس کے اوپر جی؟ مقدم کے اوپر۔ یہاں پہ واقع خود نہیں ہو رہے، ہاں خود واقع معلق نہیں ہو چیز رہا، میں ہماری بحث ہی نہیں ہے، ہماری یہ ہے کہ سیدھی حکایت جو ہے وہ حکایت کیونکہ جملے خبری کی ہم بات کر رہے ہیں، صحیح ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور جبکہ جملہ انشائیہ میں کوئی واقع کی بات ہی نہیں ہے، صرف حکایت ہی حکایت ہے، تو اس لیے وہاں ٹھیک پہ ہے، بحث نہیں کرتے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ حکایت معلق ہو رہی ہے کس کے اوپر؟ مقدم کے اوپر۔ اب محکی عنہ کا کیا کرنا ہے؟ محکی عنہ یعنی جو واقع ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سواء کان المحکی عنہ خارجا وفی الواقع مترتبا علی المقدم، کہتے ہیں سواء، ادھر کھاتا برابر ہے ابھی، ادھر ہمیں تعلق ترتب اور تعلیق کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، چاہے جو ہے وہ محکی عنہ خارج میں اور واقع میں مقدم کے اوپر مترتب ہوتا ہو یا نہ ہوتا، یا نہ ہوتا ہو۔ اگر مترتب مقدم ہوتا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فتطابق الحکایت، اسے کیا پڑھیں؟ فتطابق تطابق، فتطابق الحکایت مع المحکی عنہ، تو یہاں پہ حکایت بھی محکی عنہ کے مطابق ہو جائے گی، یعنی حکایت میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکایت مترتب ہوتی ہے مقدم کے اوپر، اور محکی عنہ میں بھی آپ یہی کہیں گے کہ محکی عنہ بھی کس کے اوپر موقوف ہے؟ مقدم کے اوپر موقوف ہے، یعنی دونوں باتیں ایک جیسی ہو جائیں گی، دونوں میں کیا ترتب ہو جائے گا۔ جیسے یہ سیدھی سیدھی مثال ہے کہ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اب یہ تو سیدھی بات ہوگی نا کہ شمس اگر سورج پہلے ہوگا تو پھر کیا نہار ہوگی، تو واقع میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج پہلے آتا ہے پھر کیا دن اس کے اوپر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکایت میں بھی یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ او مترتب علیہ، او مترتب علیہ کیا مطلب؟ یعنی سواء کان المحکی عنہ خارجا وفی الواقع مترتبا علی المقدم او مترتبا علیہ، یعنی علی التالی، یعنی جو مقدم ہے وہ کس کے اوپر مترتب ہو جائے؟ تالی کے اوپر، یعنی بیان کان العکس ہو، یعنی الٹ ہو جائے صورتحال۔ او مترتبا، یعنی مترتب کی صفت کیا بنائیں گے؟ اس کا فاعل کیا بنائیں گے؟ یعنی المقدم مترتبا علیہ علی التالی، اس کو یوں کہہ دیں مشکل الفاظ میں، یا سیدھا سیدھا کیا کہیں اسے اس میں مفعول پڑھیں، او مترتبا علیہ، یعنی تالی کیا ہو جائے؟ مترتب علیہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مترتب علیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کوئی چیز مرتب ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی تالی کیا لفظ آپ استعمال کریں گے فنی طور پہ کہ تالی مترتب ہو یا مترتب علیہ ہو، ٹھیک ہے، تالی مترتب علی المقدم ہو یا کیا ہے مترتبا علیہ ہو، تو اس کو پھر کیا پڑھیں؟ مترتب علیہ پڑھیں، جو ایک آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بیان کان اکسو یا اکسا، بیان کان ترتب العکسا، کہ یہ جو ترتب ہے اس میں کیا ہو؟ الٹ ہو، ٹھیک ہے، کہ قولنا، جیسے کہ ہمارا یہ قول ہے ان کان النہار موجودا فالشمس طالع، یہاں پہ ترتب کیا ہو گیا؟ الٹ ہو گیا، کہ نہار کا موجود جو مقدم ہے یہ کیا ہو گیا؟ مترتب ہو گیا، اور تالی کیا ہوگی؟ مترتب علیہ ہو گئی۔ او یا تیسرا آپشن کہ ماہ کی آنے سے ٹینشن نہیں ہے، سوا ان کا نا، تیسرا آپشن کیا ہے کہ اوکان لا ترتب بینہما، یا ماہ کی آنو کا واقع اور خارج میں دیکھیں تو کوئی ترتب ان کے درمیان بنتے ہی نہ ہو، دونوں برابر ہوں۔ متضاعفین کی اصطلاح کہاں سے آئے گی؟ علم منطق سے، تضاعف کو آپ وہاں پہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فی مثل قولنا ان کان خالد ابنا لزید فزید ابوہ، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں الثالث، ٹھیک ہے، ثالث کس کا ثالث بیان کیا؟ یعنی انہوں نے کیا فرمایا تھا
کہ مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے، جملہ شرط ایک مفہوم ثابت کرنے کے لیے ہمیں 3 چیزوں کو کیا ثابت کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا پہلے نمبر پہ لزوم کو، دوسرے نمبر پہ ترتب کو، تیسرے نمبر پہ کہ یہ جو ہے سبب منحصر ہے اسی میں، ٹھیک ہے۔ پہلی 2 چیزوں کو کس سے ثابت کیا؟ وضع سے ثابت کیا، اور وضع کے اوپر دلیل کیا دی؟ تبادر دی۔ تیسری جو چیز ہے، ٹھیک ہے، کون سی تیسری چیز؟ انحصاریت، کہ یہ جو سبب ہے یہ منحصر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں۔ اس کو کس سے ثابت کریں گے؟ وضع سے ثابت نہیں کریں گے، اس کو اطلاق سے کیا ثابت کریں گے؟ اطلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عدم القید۔ یہ بحثیں ہم آگے پڑھیں گے، شاید ہیں کورس میں شامل ہیں، محترم قید ہے نا، ٹھیک ہے۔ عدم القید، کسی قید کا ذکر نہ کرنا۔ کسی قید کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل کب بنتا ہے کہ شارع اس قید کو نہیں چاہتا؟ وہ تب دلیل بنتا ہے کہ جب شارع حکم شرعی کو بیان کر رہا ہو، اور حکم شرعی کی جتنی بھی ممکنہ قیود ہیں اس کو بیان کرنے کے درپے ہو اور نہ کرے بیان، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ لو کان یرید لیبین، ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا تو بیان کرتا۔ یا اس سے ہم کیا ایک اور درخارج میں استعمال کرتے ہیں تعبیر کہ لو کان لبانا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہاں کان لبانا، کہ اگر یہ قید ہوتی تو بانا یہ ظاہر ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو کانا بانا والی کیا آپ ذہن میں رکھیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ اطلاق کہتے ہیں۔ اطلاق کا کیا مطلب ہے کہ لو کان لبانا، کہ اگر کوئی قید ہوتی تو وہ ظاہر ہو جاتی۔ اس میں بس ایک چیز ہمیں یہ ثابت کرنی ہوتی ہے کہ متکلم ان قیود وغیرہ کو بیان کرنے کے درپے تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم کس کے اوپر تیمم کرو؟ مٹی کے اوپر تیمم کرو۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن فقط یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جب تم پانی تمہیں نہ ملے تو تیمم کرنا ہے، باقی جو تیمم کی کیا شرائط رہیں گی اس کو بیان کرنے کے درپے نہیں ہے۔ فقط آپ کو اتنا بیان کرنا چاہتا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو وضو اور غسل کی جگہ پہ کون سا آپشن آئے گا؟ تیمم کا آئے گا، فقط اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تیمم کی کیا شروط ہیں اس کو بیان کرنے کے درپے ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے کہ شریعت نے کہا تیمم سے بس مٹی سے تیمم کرو، اب وہ مٹی مباح ہو، نجس ہو، پاک ہو۔ اگر کہا جائے کہ وہ شروط بیان کے بھی در پہ ہے اور اس کی دلیل طیبہ، سعید کو طیب سے قید کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سعیداً طیبہ کے بعد کیا ہے؟ مباح سے قید نہیں کیا، فرض کریں کہ مباح بھی ہونی چاہیے، یا مٹی کے اندر کیسے ہاتھ مارنا ہے، کیسے نہیں کرنا، باقی جو طریقہ کار کے آپ سب میں مطلق جاری کریں، آپ کے بعد تیمم کیا مطلق ہے، جیسے کرو جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ وہاں سے تمسک نہیں کر سکتے کیونکہ مولا مقام بیان میں نہیں ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو مقام بیان جیسے ثابت ہوتا جائے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یہاں پہ اطلاق کیا ثابت ہے۔ اب یہی جو جملہ ہے کہ جب مولا نے کہا کہ اذا سافرت فقصر، کہ جب تم سفر کرو تو نماز کیا ہے؟ قصر پڑھنا، تو ہم کیا کہیں گے کہ مولا قصر نماز کے وجوب کو بیان کرنے کے درپے ہے کہ قصر وجوب، یعنی قصر پڑھنا کب واجب ہوگا نماز کا، تو اس کے لیے مولا نے شرط بیان کر دی، کون سی؟ اذا سافرت، کہ جب بھی تم سفر کرو گے تو قصر کرنی ہے۔ اب مولا جب مقام بیان میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اور قید ہوتی تو اسے بیان کرتا، تو وہ بیان نہیں کی، تو ہم کیا کہیں گے کہ جو شریعت نے ایک اتمام کا حکم دیا نماز کو پورے پڑھنے کا، جب قصر پڑھنے کی بات آئی کہ قصر کب پڑھنی ہے تو اس کی ایک ہی شرط ذکر کی، اذا سافرت فقصر، ٹھیک ہے۔ ایک فرضی مثال ہے، روایت نہ سمجھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور قید یہاں پہ نہیں ہے۔ کسی اور قید کا آنا جو ہے وہ 2 طرح سے یہاں پہ کیا متصور ہے، یا تو واو کے ساتھ متصور ہے یا او کے ساتھ متصور ہے، ٹھیک ہے۔ واو کے ساتھ کیسے ہو کہ آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ قید کیا ہو؟ تھکنے والی بھی ہو، یعنی اذا سافرت وتعبت، تعبہ استعمال ہوگا، تعبہ استعمال ہوگا، تعوبہ ہوگا، یہ تو شروفہ سے میرے کو تعبتا، تعیبہ یا تعوبہ، اچھا تعبتا ہم فی الحال کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اذا سافرت وتعبت فقصر، یعنی اگر تم سفر کرو اور تھک بھی جاؤ تو کیا کرنا ہے؟ قصر نماز پڑھنی ہے۔ تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ سفر جو ہے یہ قید مستقل نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور قید بھی ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ جزء علت ہے، جزء شرط ہے، دونوں جز مل کے ایک کیا بنیں گے؟ شرط اور قید بنیں گے، کہ اذا سافرت وتعبت فقصر، اذا جاءک زید وکان عالما فاکرمہ، جب تمہارے پاس زید آئے اور وہ کیا ہو؟ عالم بن چکا ہو، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے۔ اذا خفی الاذان وخفی الجدران، خفیت الجدران ہاں فقصر، فقصر، دونوں کٹھے کریں۔
تو اسے کیا کہتے ہیں کہ دوسری قید کو کیوں لایا گیا ہے کہ یہ پہلے والی قید جو ہے وہ تام نہیں تھی، مستقل نہیں تھی، یہ غیر مستقل تھی. اس کو کیا کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ واو والی جو قید آ سکتی تھی اس کو اگر شریعت نے ذکر نہیں کیا ٹھیک ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اطلاق واوی ہے جی. اطلاق واوی کیا مطلب کہ واو کے ساتھ شریعت نے کوئی اور قید ذکر نہیں کی، واو کے اعتبار سے مطلق رکھا، یعنی واو والی قید ذکر ہی نہیں کی. واو ایک قید ہے تو عدم القید یعنی اطلاق واوی، واو والی قید کو ذکر ہی نہیں کیا. تو جب واو والی قید کو ذکر نہیں کیا تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اطلاق سے کہ یہ قید کیا ہے؟ مستقل ہے. قید جو ہے یہ جز نہیں ہے، مستقل ہے. اچھا، دوسری طرز پہ قید کون سی ہوتی ہے؟ او کے ساتھ ذکر کرنی ہوتی ہے. کہ مثال کے طور پہ قصر کرنے کے فرض کریں اگر دو سبب ہوں کہ اگر سفر کرو تو بھی قصر پڑھنی ہے اور اگر مریض ہو جاؤ گھر میں تو بھی کیا ہے؟ قصر کرنی ہے. اذا سافرت او مرضت فقصر، یا اذا جاءک زید او کان عالما فاکرمہ اذا خفی الاذان او خفیت جدران فقصر. جب او لگے گا تو او سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ او سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سفر کے وجوب کی جو اسباب ہیں وہ فقط ایک سبب نہیں ہے، اس کے بہت سارے مستقل کیا ہیں؟ سبب ہیں. اس کو کہتے ہیں اطلاق اوی. کیا اس کو اطلاق اوی کہتے ہیں. اوی اوی، واو کو مشدد کر لیں. ہاں ٹھیک ہے، یعنی شارع نے او کی قید نہیں لگائی. او کی قید نہیں رہی. اطلاق اوی سے کس چیز کا ثابت، کس چیز کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ قید کا منحصر ہونا. اچھا، استقلال کو سلب کیا جاتا ہے. نہیں، اطلاق واوی سے ثابت ہوتا ہے قید کا مستقل ہونا. اچھا ایک منٹ آگے لکھتے ہیں. اطلاق واوی سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ قید کا سے ثابت ہوتا ہے قید کا مستقل ہونا. قید کا مستقل ہونا. اور اطلاق اوی سے یا اوی سے آپ کر لیں. او ہے نا اطلاق. اوی سے ہاں، اطلاق اوی سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے قید کا منحصر ہونا. قید کا منحصر ہونا. ہاں ٹھیک ہے، یعنی منحصر ہونا یعنی اس کا مستقل ہونا اپنے آپ میں. نہیں، منحصر اور مستقل میں فرق ہے. مستقل کس کے مقابلے میں ہے؟ جز کے مقابلے میں ہے. کہ اگر قید مستقل نہیں ہوگی تو جز ہوگی، صحیح ہے. تو لہٰذا اس کا بھی ایک اور جز ہوگا، دونوں جز مل کے کیا ہے؟ قید بنیں گے، صحیح. شرط بنیں گے. ٹھیک ہے. اور منحصر کا کیا مطلب ہے؟ دو شرطیں الگ ہیں کہ دو شرطیں مستقل طور پہ اور الگ الگ ہیں. الگ الگ ہیں. الگ الگ ہیں. جیسے کوئی ایک بھی متحقق ہوگی تو ہاں، جزا کوئی ایک بھی متحقق ہو جائے گی تو کیا ہے؟ تعلی آ جائے گا. صحیح. یعنی اذا خفی الاذان فقصر او اذا خفیت الجدران فقصر، کوئی بھی ایک بھی آ جائے گی تو ہم قصر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. صحیح. تو انحصار کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اطلاق واوی کی یا اطلاق اوی کی؟ ابھی سے ثابت ہوگا منحصر ہونا. اطلاق ٹھیک ہے. ابھی کی. اطلاق اوی کی کیا ضرورت ہے؟ جی یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو قید ذکر کی ہے، ٹھیک ہے، یہی منحصر ہے اور مستقل بھی ہے. مصنف یہاں پہ کہیں گے کہ ہمیں دونوں چیزوں کو ثابت کرنا ہے، استقلال کو بھی ثابت کرنا ہے اور کس کو جی؟ انحصار کو بھی ثابت کرنا ہے. اور دونوں ثابت ہوں گے اطلاق سے کہ مولا مقام بیان میں ہے، نہ ہی اس نے واو کے ساتھ کوئی قید ذکر کی نہ او اور نہ ہی کیا او کے ساتھ ذکر کی. تو لو کان لبانا، اگر واو والی قید ہوتی تو ظاہر ہو جاتی، او والی ہوتی تو ظاہر ہو جاتی، بیان کر دیتا، جبکہ وہ مقام بیان میں تھا. لہذا اس نے بیان نہیں کیا تو فثبت ان هذا القید مستقل و منحصر. اچھا اب جب مستقل اور منحصر ثابت ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ جب یہ قید منتفی ہو جائے گی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا، جب یہ قید آ جائے گی تو حکم بھی آ جائے گا. تو یہ جو اس کے منتفی ہونے سے حکم منتفی ہو گیا، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں. جی. صحیح. مثلا ہمارے پاس ایک جملہ ہے اذا خفی الاذان فقصر. یہاں پر مولا جو ہے وہ مقام بیان میں ہے اور قید اگر لانا چاہتا تو او کے ساتھ یا واو کے ساتھ لاتا، لیکن مولا نے نہیں لایا وہ. تو اب ہم یہاں سے یہ مفہوم نکالیں گے اذا لم تخف الاذان فلا تقصر. ایسی ہے. ٹھیک ہے. اذا لم تسافر فلا تقصر. صحیح. اذا سافرت فقصر کا نا، اذا لم تسافر فلا تقصر. اگر کوئی بندہ ہے وہ کہے کہ بھیا ایک اور بھی تو ہمارے پاس چیز ہے اذا خفیت الجدران فقصر، پھر اس کا کیا کرو گے؟ یعنی یہ تو ٹکرا رہے ہیں پھر تو. ہاں، پھر تعارض ہو جائے گا. یعنی جو بندے مفہوم کے قائل ہوں گے اس میں جب وہ دوسری روایت آئے گی دوسری سبب کو لے کر تو وہ کہیں گے ہم تعارض کے، ہاں ہم تعارض کے پھر قواعد میں چلے جائیں گے.
یعنی جو بندے بھی مفہوم کے قائل ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ جب دوسری دلیل آتی ہے تو وہ تعارض بن جاتا ہے ان کا. واہ. ٹھیک ہے جی. جو مفہوم کے قائل نہیں ہے وہ ماشاءاللہ سے ہاں وہ آسانی میں رہتے ہیں. صحیح. صاحب کفایہ مفہوم کے قائل نہیں ہے، باقی سارے ہیں تقریباً. اچھا جی چلیں ابھی تو اذانیں ہوگی تو انشاءاللہ اس کی تطبیق پھر کل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ. صلی علی محمد